سلام دوستو، میں ہوں عثمان اور ایک بار پھر آپ کو دی انگما ہب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس بار ہماری کہانی تاریخ کے ان رازوں پر مبنی ہے جو حقیقت میں موجود ہیں۔ یہ کہانی 7 چیپٹرز پر مشتمل ہے جس میں کردار تو فرضی ہو سکتے ہیں لیکن راز حقیقی ہے۔ ہم ان سربستہ رازوں کی بات کریں گے جو ہزاروں سال پرانی تہذیبوں میں چھپے ہوئے ہیں، اور ان میں سے سب سے پراسرار تہذیب ہے سومیری تہذیب۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو قدیم سومیری تہذیب کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ سومیری تہذیب تقریباً 6000 سال پرانی ہے اور اسے انسانی تاریخ کی سب سے قدیم اور پراسرار تہذیب کہا جاتا ہے۔ یہ تہذیب میسوپوٹیمیا، آج کا عراق، میں قائم ہوئی تھی جہاں کے لوگ لکھائی کے موجد تھے۔ انہوں نے پہلے شہر بسائے اور حیران کن طور پر ان کے تحریری ریکارڈز میں ایسے واقعات درج ہیں جو جدید سائنس بھی مکمل طور پر نہیں سمجھ پائی۔ یہاں کچھ حیرت انگیز سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ سومیری تحریروں میں ایسے دیوتاؤں کا ذکر کیوں ہے جو آسمان سے اترے؟ وہ کون سی گمشدہ تحریریں ہیں جو سومیری عمارات سے غائب ہو چکی ہے؟ کیا واقعی سومیری تہذیب کو کسی نامعلوم طاقت نے تباہ کیا تھا؟ یہی وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہمیں آج کی کہانی میں تلاش کرنا ہے۔ ریت کے ذرات ہوا میں اڑ رہے تھے۔ سورج کی تیز روشنی زمین کو جھلسا رہی تھی۔ ریحان پسینے میں شرابور ایک قدیم کھنڈر کے بیچ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹوٹا ہوا پتھر تھا جس پر موجود تحریر کسی انجان زبان میں تھی۔ وہ کئی دنوں سے اس ویران جگہ پر کھدائی کر رہا تھا لیکن اب تک کچھ خاص نہیں ملا تھا۔ یہ کھنڈر عراق کے ایک علاقے میں واقع تھا جہاں صدیوں سے کوئی نہیں آیا تھا۔ ریحان کے مطابق یہ وہی جگہ تھی جہاں کبھی ایک قدیم سومیری ٹیمپل تھا جو اچانک غائب ہو گیا تھا۔ آج وہ اپنی کھدائی کے آخری مرحلے پر تھا۔ اچانک جیسے ہی اس کے بیلچے نے زمین کو چھوا، نیچے ایک سخت سطح کا احساس ہوا۔ اس نے جلدی سے مٹی ہٹانی شروع کی اور چند منٹ بعد ایک پتھر کی بنی ہوئی پرانی صندوقچی ظاہر ہوئی۔ ریحان کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے صندوقچی کھولی۔ اندر ایک چمڑے میں لپٹا ہوا قدیم سکرول موجود تھا۔ اس پر کچھ سومیری علامات کندہ تھیں جو اس نے پہلے بھی پرانی کتابوں میں دیکھی تھیں۔ جیسے ہی اس نے سکرول کو ہاتھ لگایا، ایک بجلی جیسی لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ ارد گرد کی فضا اچانک بوجھل ہونے لگی۔ ہوا میں ایک عجیب سی سرگوشی گونجی جیسے کوئی صدیوں بعد نیند سے جاگا ہو۔ یہاں سے چلے جاؤ، تم بھی ان لوگوں کی طرح ختم ہو جاؤ گے جو اس راز کو جاننا چاہتے تھے۔ ریحان نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ مگر کیا واقعی کوئی نہیں تھا؟ اچانک زمین کے اندر سے ایک ہلکی سی دھمک سنائی دی۔ ایسا لگا جیسے کچھ بہت قدیم اور خطرناک چیز نیچے دبی ہوئی ہو یا شاید ابھی بھی زندہ ہو۔ ریحان نے کانپتے ہاتھوں سے سکرول کھولنے کی کوشش کی لیکن جیسے ہی اس نے اسے کھولا، کھنڈر کے ستونوں پر عجیب سی روشنیاں نظر آنے لگی۔ وہ روشنی کسی تحریر کی طرح ترتیب میں تھی۔ جب ستونوں پر روشن عبارتیں نظر آئی تو ریحان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ پہلے ہی لائبریریوں میں سومیری تہذیب کے بارے میں بے شمار تحریریں پڑھ چکا تھا اور اس کا علم اسے یہ سمجھنے میں مدد دے رہا تھا کہ یہ کسی عام تحریر کا حصہ نہیں۔ جو جاننا چاہتا ہے وہ قربانی دینے کے لیے تیار رہے۔ ریحان کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ کیا وہ اس سکرول کو پڑھنے کی ہمت کرے یا پھر یہاں سے بھاگ جائے؟ کیا یہ وہی عبارت ہے جس کے بارے میں محققین برسوں سے قیاس آرائیاں کر رہے تھے؟ کیا واقعی یہ الفاظ کسی انجان طاقت کے تھے یا محض ایک اتفاق؟ اس کے ذہن میں ہزاروں سوالات گردش کرنے لگے۔ اگر یہ محض ایک اتفاق ہوتا تو پھر یہ دھمک کیسی تھی؟ کیا واقعی ماضی دفن ہو چکا تھا یا وہ راز ابھی بھی سانس لے رہے تھے؟ کیا ریحان اس سکرول کو پڑھ کر وہ راز جان پائے گا جو صدیوں سے دفن تھا، یا پھر اسے اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ماضی کی سرگوشیاں کی اگلی قسط۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی تو دی انگما ہب کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو نئی قسط سب سے پہلے ملے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔